السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں حسائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہوتے ہی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی امیدواروں کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ مل چکے ہیں اور کئی امیدوار پارٹی کی جانب سے ٹکٹ کے منتظر ہیں۔ ناظرین، آج تک آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے میں نے جتنے بھی پروگرامز کیے ان میں سب میں ہمارے ساتھ مرد حضرات موجود تھے۔ مرد حضرات سے ہم نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کی رائے جانی، ان کا منشور جانا، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی عورت موجود ہیں جو پہلی دفعہ سیاست میں آئی ہیں اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں اتری ہیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں ان سے انہی کی زبانی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا تعارف دیجیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں، کیوں آئی ہیں الیکشن میں، اور آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا نام سیدہ کوثر بطول ہے، گڑھی دوبٹہ سے میرا تعلق ہے، یونین کونسل آوان پٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا شروع سے، مطلب جب سے وہ لانچ ہوئی ہمارے علاقے میں تب سے ہم ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو شروع سے یہ کام ہمارے علاقے میں تو مرد ہی زیادہ، الیکشن وغیرہ میں یہ مرد ہی لوگ آتے ہیں، خواتین کو تو کبھی ایسا کوئی موقع ملا ہی نہیں، نہ کسی نے دیا۔ تو بدقسمتی سے بس ان کے ساتھ وہ ان سے چاہتے تو ہیں کہ وہ بڑے معاشرے میں یا ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے کر چلنے یا برداشت کرنے کی ہمارے مردوں میں شاید ضرورت نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مرد عورت کو جس بھی شعبے میں موقع ملا اس نے اپنی بھرپور خدمات انجام دی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایسا دیکھا جا سکتا ہے کئی جگہوں پہ، اور یہاں میرا جو ہے نصف العین جو ہوگا خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنا، انشاءاللہ میں ان کو خواتین کو سامنے لاؤں گی اور اپنے ساتھ چلاؤں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ ہم سیاست میں خواتین حصہ لیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کر اپنی یہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں۔ صحیح۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں سے یا آپ کی فیملی میں سے کیا آپ پہلی خاتون ہیں جو بلدیاتی انتخابات یا اس سیاست کی طرف آئی ہے، یا آپ سے پہلے بھی کوئی خاتون ایسی تھی جو آپ کے علاقے سے یا آپ کے خاندان سے کچھ بھی ایسا؟ جی نہیں، ہمارے تو شامل نہیں ہو، لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ چلے، ان کے ساتھ ہمیشہ ہم نے ان کا ساتھ دیا، کبھی ان سے الگ نہیں ہو۔ لیکن یہ کہ ہماری فیملی سے کوئی بھی شامل فی الحال نہیں ہوا۔ ریسنٹلی پچھلے جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں تو ہمارے بھائی نے الیکشن میں حصہ لیا، پھر ہم نے جو شہید بھٹو گروپ پارٹی سے تھے وہ ہم نے پیپلز پارٹی کے حق میں اس لیے ان کو وڈرا کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ آئندہ آنے والے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ہم ان میں آپ کا مطلب ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، پارٹی کے حوالے سے ٹکٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ دیکھا جائے تو آپ ایک معاہدے کے تحت، مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے یہ معاہدہ تھا کہ ہم آپ کو نیکسٹ ایئر جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جب تو آپ کو اس کے لیے سلیکٹ کیا جائے، آپ چنی ہوئی امیدوار سامنے آئی ہیں ان کی طرف سے؟ جی ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے hماری پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے یا جیسا ہم ان کے ساتھ چلیں، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور ہمیں ٹکٹ دیں گے۔ اور میرے آنے کا مطلب میں خواتین کا جو ہے کوئی ایسا نظر نہیں آئی مجھے خواتین ہمارے اس طرف آتے ہوئے۔ لڑکیاں ڈاکٹر تو بن رہی ہیں، ٹیچرز بن رہی ہیں، لیکن تمام شعبوں میں خواتین کو ہونا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ پوری اپنی بھرپور کوشش کروں گی کہ ہماری سینئر جو قیادت ہے ہمیں وہ ٹکٹ فراہم کریں، ہم اس پہ اوپر جائیں، ہم الیکشن کریں، اور ہماری جو سینئر قیادت مطلب ہمارے مبشر اعوان صاحب ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم پارٹی کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم انہیں MLA کی شپ پہ کیوں دیکھتے ہیں، ہم انہیں وزیر اعظم کی شپ اس کرسی پہ کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں ہم سوچتے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنی پارٹی میں معاہدے کے تحت تو آئی ہیں کہ آپ اتنی پورے امید ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اتنے ووٹس اور اپنے علاقہ مکین ہے جو آپ کی برادری ہے جو بھی ہے ان کی جانب سے آپ کو اتنے ووٹس ملیں گے کہ آپ آگے عوام کی خدمت کر سکیں گے، یا صرف ایک معاہدے کے تحت آپ سامنے؟ نہیں، میں انشاءاللہ خدمت کروں گی۔ اگر ہمیں پارٹی کسی وجہ سے یا کچھ ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ یہ ہمارے علاقے میں جو الیکشنز ہیں، یہ چناؤ جو ہوتے ہیں یہ ذات برادریوں کے اس پہ ہوتے ہیں، صحیح، میں چاہتی ہوں کہ وہ ختم ہو جائیں، ہم اس سے اوپر اٹھ کر کام کریں، نہ مرد اور خواتین کی تقسیم ہو اور نہ ذات پات کی، ٹھیک ہے، اس سے اوپر اٹھ کے ہم کام کریں جمہوریت کے لیے۔ اور انشاءاللہ میں اپنی یہ کوشش جاری رکھوں گی، اگر پارٹی کسی وجہ سے ٹکٹ نہیں بھی دیتی تو انشاءاللہ ہم الیکشن ضرور لڑیں گے، اور میں اپنی خواتین کے لیے ہر وقت ہر لمحہ
तैयार हूँ उनके साथ चलने के लिए, उनको साथ लेकर चलने के लिए, उनके हकूक़ का इंशाल्लाह मैं। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, आप ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, उनके हकूक़ों के लिए आप लड़ सकें, हक़ाइक़ के लिए, हमारी दुआ है ऐसी। लेकिन आप मुझे ये बात बता दें कि ये जो बलदियाती इंतख़ाबात में आप एक बहैसियत एक औरत आई हैं, आप एक औरत हैं, तो क्या आपने आने से पहले अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, मतलब कि अपनी पूरी बरादरी से आपने मुशावरत की होगी, तो आपकी घरेलू जो है जितने भी मामलात हैं, कि आपके सियासत में आने से वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी? क्योंकि आप एक औरत हैं, औरत के लिए माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, औरत अगर एक घर से बाद में माशरा बनता है, अगर वो एक घर को एक अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकती है, ठीक है, जो बच्चे कल को वज़ीर आज़म बनते हैं वो औरत पालती है, वो औरत उनको तरबियत करती है, तो अगर मर्द औरत से तरबियत पाकर वज़ीर आज़म या मुल्क सब चला सकते हैं, तो औरत घर चला सकती है अगर बेहतर तरीके से, तो मुल्क भी चला सकती है। बिल्कुल। अच्छा बताएं कि जो इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली है, इस पर से जमहूरियत को क्या फ़ायदे होंगे? जो हमारी सियासी पार्टियां हैं इनके लिए नुकसानात और फ़ायदे क्या होंगे, और एक आम आदमी नुकसानात तो नहीं होंगे, आम आदमी को फ़ायदे ये होंगे कि आप देखें ना कि ये जो बड़े लोग मुंतखब होते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, ठीक है, जब ये अमूर चला रहे होते हैं मुल्क के, सही, तो इनको ये बदकिस्मती से या हमारी समझ लें कि कोई कमियां हैं कि ये वापस हमारे पास 5 साल बाद जाते हैं। सही है, ठीक है, जब हम होंगे, हम लोग ये बलदियाती इलेक्शन में मुंतखब होंगे, ठीक है, तो हम लोग अपने गांव के, अपने शहर के, अपने इलाके के मसाइल एक दूसरे से डिस्कस करके हम इनको लेके आएंगे MLAs के पास, उनसे बड़े लोगों के पास, असम्बली में लेके इंशाल्लाह पहुंचेंगे। आपने अभी एक छोटी सी बात की कि हमारे जो सियासी वर्कर्स हैं, जब वो हमारे पास वोट लेने आते हैं, तो उसके बाद वो 5 सालों के बाद दोबारा आते हैं आप लोगों के पास, बदकिस्मती से, ठीक है, जो बात आपने बोली ऐसा ही है, होता भी ऐसा ही है अमूमन। तो आप ये बताएं कि अगर वो 5 साल के बाद आते हैं, आप समझते हैं कि वो आप लोगों को साथ लेके चल सकते हैं इस सूरत हाल के मद्देनजर? नहीं, मैंने यही कहा ना कि हमारे आने का, ये बलदियाती इलेक्शन होने का फ़ायदा ये होगा कि आपस में जो रवाबत कॉन्टेक्ट्स जो हैं ना वो मजबूत होंगे इंशाल्लाह, और जब ये मजबूत हो जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम चले, अल्लाह करे सही हो। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि आपके जिस वार्ड से हैं, क्या आपको वहाँ की बुनियादी मसाइल, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, खासकर ख़वातीन, आप खुद एक औरत हैं, या पूरे वार्ड के जितने भी मसाइल हैं उनसे वाबस्ता हैं आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल वाबस्ता हूँ और जानती हूँ। ये कि हमारे बहुत सारे ऐसे ख़वातीन के खासकर मसाइल होते हैं। अब ये तो कह देते हैं फ़लाँ के पास नौकरी है, अब एक बच्ची की नौकरी है, यहाँ से उसको 20 मील दूर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्या उसका घर और बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उस औरत को वहीं पढ़ाना चाहिए। इसी तरह दूसरे शोबे हैं, उनमें हमारी तकर्री हो जाती है, यहाँ से दूसरे शहरों में हो जाती है, क्या डिस्टर्ब नहीं होते? क्या हमारे इलाके में उन्हीं ख़वातीन की, वो अपने लोगों के ज़्यादा दर्द रखने वाले अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएंगे या दूसरे इलाके में जाके? मैं चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ये औरतों को नहीं होने चाहिए। सही, वो धक्के खाती फिरती हैं इधर उधर, कोई मसला ये क्लियर उनका नहीं होता। ठीक है जी। अभी आपसे कुछ सवालात, अभी जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे बुनियादी मसाइल के बारे में बात की है। मैं ख़वातीन के मसाइल तो डिस्कस किए, लेकिन आपके वार्ड के बुनियादी मसाइल हैं क्या, जो बेसिक ज़रूरियात हैं आपके लोगों की, आपकी आवाम की, आपके उस इलाके के, जिस इलाके से आप आई हैं, उस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं, प्लीज़ आप वो बताएं। जी, बुनियादी मसाइल एक तो रास्तों के हैं। सही, ठीक है, सड़कें बन जाती हैं, कच्ची, साल गुजर जाते हैं, वो कच्ची रहती हैं। सही है, उनसे हम वो सहूलत नहीं ले सकते। फिर हमारा इतना बड़ा ये यूसी है, इसमें हमारे एक डिस्पेंसरी है। सही, ये बुनियादी मसाइल यही होते हैं ना। अब एक औरत है, अगर बर्फबारी वाला हमारा इलाका है, तो अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, करीब डिस्पेंसरी होगी, उसको सहूलत मिलेगी। वो जब उसको लेके गड़ी दुपट्टा आएगी या मुजफ्फराबाद आएगी, सही, और रास्ते ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से आएगी बच्चे को लेके? बिल्कुल ऐसे ठीक है। फिर इसी तरह बच्चियों के स्कूल जाने के रास्तों के मसाइल हैं। ठीक है। पानी के मसाइल हैं, हमारी बर्फ होती है, पानी नहीं आता, क्यों? इन चीज़ों को हल करने के लिए आखिर कोई तो चीज़ें तो होती हैं ना, इन पे काम करने वाला कोई होने वाला। और अब वहाँ से कोई बड़े लोग तो जो होते हैं, मुंतखब होते हैं जनरल इलेक्शन में, वो जाके हमारे ये मसाइल नहीं देखते। ठीक है। कैंपेन के इलाके में और टाइम में वो इलाके में जाते हैं, देखते हैं, लेकिन बाद में ये बलदियाती इलेक्शंस में जो लोग मुंतखब होंगे
میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ لوگ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس پہنچیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے پاس لے کے جائیں گے۔ آپ ایک عورت ہیں، آپ کے علاقے سے آپ کے مد مقابل دوسری پارٹیوں سے یا آزاد امیدوار اس طرح کے لوگ کھڑے ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے بہت تمام پارٹیوں سے، اور بڑے اہم اور اچھی شخصیات جو ہیں، کس قدر رسوخ، بالکل کس قدر آپ پر امید ہے کہ آپ کو ان سب شخصیات کے ہوتے ہوئے آپ اپنے علاقے سے جیت سکتی ہیں؟ جی میں جیت سکتی ہوں، میرا جو خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو لڑکے ینگ جو جنریشن آئی ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ میرا ساتھ اس لیے دیں کہ ہم نے پرانے طریقے روایتی اپنائے رکھنے، اگلے 10 سال تک 20 سال تک، تو ہماری شاید آنے والی 20-50 سال کے بعد نسل وہ بھی ایسی ہوگی، ایسی۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نوجوان نسل سامنے آ رہی ہے، کہ آپ نہیں سمجھتی کہ نوجوان نسل جو ہماری سامنے آ رہی ہے وہ اس کو بھی موقع ملنا چاہیے؟ ضرور ملنا چاہیے، بعد میں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا۔ کیا پتا وہ جتنے بھی ہمارے سیاسی ورکرز ہیں یا جو بھی ہیں، زیادہ بہتر کام کر سکے عوام کے لیے، کیونکہ وہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اسی علاقے میں بڑے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ ہر چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ٹائم گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مطلب نوجوان نسل کے حوالے سے آپ بات کریں، ان کو آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آنا ہی، جو بڑے ہم آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان چھوٹے یا مطلب بلدیاتی الیکشنوں میں ایسا ہی نہیں لینا چاہیے۔ نیو جو جنریشن چل رہی ہے ہماری، ان کو آنا چاہیے، صحیح، اور کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور کریں گے، میں خود اگر یہ سمجھتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں تو وہ بھی کریں گے۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے علاقے کی عوام کو یا اپنے لوگوں کو یا اپنی برادری کو یا پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو، خاص کر جو نوجوان نسل ہے، میرے بھائی میری بہنیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ چلیں، اور اپنے حقوق کے لیے خود آگے آئیں۔ ان کو آنا چاہیے، بالکل، تاکہ پرانی جو روایات ہیں کہ معاشرے میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے آگے، یا اس سے پہلے آنا ہی نہیں دیا گیا، تو کیا ایک عورت گھر چلا سکتی ہے تو وہ ملک نہیں چلا سکتی؟ کیوں؟ بالکل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی کوثر بتول، جنہوں نے اپنے رائے عوام تک پہنچائی۔ انہوں نے اپنا ایک ویژن دیا کہ اگر ایک عورت گھر سنبھال سکتی ہے تو وہ ملک کیوں نہیں چلا سکتی۔ بالکل اسی طرح ہماری جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، وہ بھی سامنے آئی، انہوں نے بھی ملک کو چلایا، وہ بھی وزیر اعظم رہ چکی تھی، انہوں نے بھی بہت ساری خدمات سر انجام دی اور وہ شہید ہوئی۔ عوام کے لیے ہی وہ شہید بھی ہوئی، عوام میں ہی وہ شہید ہوئی۔ یہی ویژن ان کا بھی ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے ویژن پہ، اپنے جو باتیں انہوں نے کہی اس پر پوری اتر سکیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔